سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ آج کی ہمارے احادیث حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنی امت کو جو بھی تعلیم فرمائی ہے، اگر مسلمان اس تعلیمات کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ کے عمل میں لانے کی کوشش کرے تو زندگی میں بہت ساری پریشانیوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بہت خوبصورت بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان شخص کون ہے؟ ہماری نظر میں پہلوان وہ کہلاتا ہے کہ جو میدان کے اندر کسی کو گرا دے یا مرد مقابل کے سامنے وہ غالب آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا بہادر اور بڑا پہلوان انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلوان اسے نہیں کہتے، پہلوانی اس چیز کا نام ہے انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ اصل پہلوان وہ شخص ہے جب اس کو غصہ آئے تو اس غصے میں اپنے نفس کے اوپر قابو کر لے۔ اگر غصے میں اس نے اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھا تو یہ پہلوان نہیں بن سکتا۔ ایسا انسان بہت سارے نقصانات کا سامنا کرتا ہے، کیونکہ جب انسان کے اوپر غصہ غالب آتا ہے تو وہ غصے کے غالب آنے کی وجہ سے بہت سارے ایسے فیصلے کرتا ہے کہ جن فیصلوں میں بعد میں اسے ندامت اٹھانا پڑتا ہے۔ اکثر و بیشتر کہ کئی دفعہ یہ واقعہ سامنے آیا، صاحب آئے کہا کہ میں نے غصے میں آ کے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، مجھے پتہ ہی نہیں لگا، میں دینا نہیں چاہتا تھا لیکن غصہ ایسا تھا کہ اس میں میرے قابو میں نہیں آیا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اب جب غصہ ختم ہوتا ہے تو انسان کو پھر اس کا حل نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ ابھی اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ اب اس حل کے لیے جب کوئی راستہ نہیں ملتا تو پھر ایسے راستے کا انتخاب کرتا ہے کہ جو راستہ شریعت نے اس کے لیے متعین ہی نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب طلاق ہوئی نہیں ہے، اتنے دن اس کے ابھی باقی ہیں، لہٰذا اتنے دنوں کے اندر واپس لے آؤ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب انسان نے اپنے غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو ہی نہیں رکھا تو اس نے وہ قدم اٹھا لیا ہے کہ جس قدم کے بعد اب واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے جب تک یہ عورت کسی دوسری جگہ پہ نکاح نہ کرتے اور وہ خامن اپنی مرضی سے اس کو طلاق نہ دے۔ پہلے اس خامن کی عدت پوری کرے گی، پھر اس کے بعد دوسرے کے نکاح میں جائے گی، وہ اپنی مرضی سے چھوڑے گا، پھر وہ عدت پوری کرے گی، پھر واپسی کی صورت بنتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ایسا انسان قدم اٹھا لیتا ہے غصے میں اور بعد میں پھر جب پچھتاوا ہوتا ہے پھر کہتے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے گھر کا ماحول خراب ہو گیا ہے، میرے لیے کچھ شروع ڈھونڈنی چاہیے۔ وہ پھر کبھی ایک کے پاس جائے گا، کبھی دوسرے کے، کبھی تیسرے کے، پھر کہے گا جی فلاں مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہے، اس نے بھی تو قرآن و حدیث پڑھا ہے۔ اب کیا ہے کہ اب اس کو یہ قرآن و حدیث کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اس کی من کی بات یہاں سے پوری ہو رہی ہے۔ یہ نہیں دیکھ رہا کہ ایک شخص تو یہ بات اسے کہہ رہا ہے کہ تو واپس لے آ، لیکن اس کے مقابلے میں 10 لوگ ایسے کھڑے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ 10 آدمیوں کی بات کو چھوڑ دے گا، ایک آدمی کی بات کو مان کے اپنے گھر کو دوبارہ لے آئے گا۔ حالانکہ شریعت قطعاً امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، چاروں ائمہ میں سے کوئی ائمہ بھی 3 طلاق بیک وقت دینے کے بعد واپسی کی گنجائش کوئی نہیں دیتے جب تک کہ کہیں اور نکاح نہیں کرتے۔ اب مسلمان تھوڑی سی غلطی سے کیا ہوئی، جب غصہ آیا تو قابو نہ رکھ پائے۔ اسی غصے میں جب کوئی مسلمان کسی کو تانا دے دیتا ہے کہ آپ اس کو اس پہ غصہ تھا، مار نہیں سکتا تھا، اپنی زبان سے ایسا اگلے کو تکلیف پہنچائی کہ وہ اندر سے ٹوٹ کے رہ گئے۔ اب بعد میں جب غصہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات نہیں کر سکتے، وہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو چاہیے کہ اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھے، جب غصہ آئے تو پھر فیصلہ کرنے میں، اپنی زبان کو چلانے میں جلد بازی سے کام نہ لے، کیونکہ غصے میں انسان کی عقل جو ہے وہ قابو میں نہیں رہتی
اور بے قابو ہونے کی وجہ سے غلط فیصلے انسان کرتا ہے، اور وہ غلط فیصلے انسان کی زندگی میں وہ بربادیاں، وہ بے سکونیاں لے کے آتے ہیں کہ زندگی بھر پھر انسان سکون کا متلاشی رہ کر تھک جاتا ہے، لیکن سکون لے نہیں پاتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات پہ عمل نہ کرنا اور ان کی بات کو سمجھنے کے بعد اس کو اپنی زندگی میں اہمیت نہ دینا، یہ انسان کی زندگی کا نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ تو آج کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں کو بچھا کے رکھ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو کرنا سیکھ لے، کہ جہاں غصہ اللہ اس کے رسول نے کرنے کی اجازت دی ہے وہاں ضرور کرے۔ ایک بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، بالغ ہو گیا ہے، ماں باپ یہاں غصہ نہیں کریں گے، لیکن اس بچے نے جب گلاس توڑ دیا ہے، تو جگ توڑ دیا ہے، گھر کے کسی برتن کو توڑ دیا ہے، تو اب یہاں پہ غصہ ایسا کریں گے جیسے بہت زیادہ غصہ ہوا۔ بیوی نے اگر نماز نہیں پڑھی، اس پہ کوئی غصہ نہیں، بیوی نے اگر وقت پہ کھانا نہیں دیا، کپڑے نہیں دیے، تو اس پہ انتہا درجے کا غصہ ہے، حالانکہ یہ غصہ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ جہاں شریعت نے غصہ کرنے کی اجازت دی ہے، جس جگہ پہ اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کی وجہ سے کوئی مسلمان اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے تو ضرور کرے، لیکن اس غصے کے اظہار میں جس کے ساتھ غصے کا اظہار کر رہے ہیں ہمدردی کا ہونا ضروری ہے۔ کسی کو اگر آپ غصہ کر رہے ہیں اس میں ہمدردی بھی ہو، شفقت بھی ہو اور اس کی اصلاح بھی ہو، لیکن اگر آپ کے غصے میں اگلے انسان کی تذلیل ہے، اس کی عزت نفس مجروح ہے، تو یہ غصہ کبھی بھی اس کی اصلاح نہیں کرے گا۔ اس غصے سے اس کے دل میں نفرت بڑھے گی اور یہ نفرت اس کو بغاوت پہ مجبور تو کر سکتی ہے، آپ کا دعوے دار نہیں بنا سکتی۔ اس لیے اگر کہیں غصہ کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے تو اس غصے میں پہلی چیز اگلے کی محبت، شفقت، ہمدردی پہلی چیز ظاہر رکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی اصلاح کو سامنے رکھنا ہے کہ ہم اگر یہاں غصہ کر رہے ہیں تو اس غصے میں اس کو فائدہ ہونا چاہیے، اس غصے سے اس کی اصلاح ہونی چاہیے، نہ یہ کہ میرا یہ غصہ میرے خلاف بغاوت پہ اس کو کھڑا کر دے، یا جس چیز سے میں روک رہا ہوں وہ چیز میں مزید اپنے آپ کو اور آگے بڑھائے، اس نے اب مجھے جس طرح روکا ہے اب تو میں کر کے دکھاؤں گا، تو مجھے روک رہے ہیں اب میں تمہیں کر کے دکھاؤں گا۔ تو یہ چیز اگر پیدا ہوگی تو پھر ہمارے بتانے کا، ہمارے غصے کا، ہماری بات کا کوئی وزن نہیں رہے گا، ہم اپنی کی ہوئی ساری چیزوں پہ پانی پھیر دیں گے بجائے فائدے کے نقصان سے چلے جائیں۔ اس لیے غصے کو پہلی چیز قابو میں رکھنا، اور دوسری چیز جب ضرورت پڑے غصے کو ظاہر کرنے کی تو ایسی چیزوں میں ظاہر کرنا کہ جہاں اللہ اس کے رسول تمہیں اجازت دیتا ہے کہ یہ غصہ کرنے کی جگہ ہے یہاں کرو غصہ، لیکن غصہ کرنا کیسے ہے کہ اس غصے میں محبت، پیار، شفقت، اصلاح، یہ سارے پہلو جب ہم سامنے رکھ کے غصہ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری یہ بات اگلے کے دل میں اللہ اتار کے اس کے نفع کا سبب بنے گا۔ اگر یہ پہلو بیچ میں نہیں ہوں گے تو ہماری بات سے بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے